توصیف صاحب، مارکیٹ کی اوور آل صورتحال آپ کو لگا کہ اس خبر کے آنے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے اس میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ کسے کہتے ہیں اور مارکیٹ سینٹیمنٹ، یہ دو مختلف چیزیں. صحیح. تو جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا یا جو ڈالر ریٹ کا، وہ آپ کو صرف سینٹیمنٹ محسوس ہوا کہ کوئی جالٹ آیا ہے. اچھا، یہ جالٹ تھا، یہ بہت ہی عرصے کے بعد آیا. تو کیونکہ جو ٹریڈرز ہیں ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اب یہ ہو گیا تو چلیں اس کے اوپر تھوڑی ٹریڈنگ جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا دیر پا ہے، یہ کتنے عرصے چل سکتا ہے. جو میں عرض یہ کرتا چلوں کہ آپ نے اس سے پہلے بات کی ہسٹوریکلی، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس حکومت کے اندر ایک قائد اعظم کی حکومت چھوڑ دیں اور دوسرا پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ دیں. قائد اعظم سے بعد سے اور پی ٹی آئی سے پہلے تک ساری حکومتوں کے سارے ریپرزینٹیٹیو اس حکومت میں موجود ہیں، اور وہ سارے ادارے جو کہ حکومت چلاتے رہے پہلے وہ بھی اس حکومت میں موجود ہیں. تو ایک مائنر سی پی ٹی آئی کا پارٹی کو چھوڑ کے اس وقت سارے کا سارا نیشنل کولیشن جو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی میثاق معیشت کی بات کرتی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے وژنریز جن کا خیال ہے کہ وہ معیشت کو، جو خارجہ پالیسی کو، دفاع کو، ہر چیز کو کسی سے بھی زیادہ بہتر چلا سکتے ہیں، وہ سارے ماہرین ایک پیج پہ اس وقت حکومت میں موجود ہیں. اب جب ایک کلیکٹیو وزڈم موجود ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سکسس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. ابھی جس چیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جو حکومت نے اس کلیکٹیو وزڈم نے، جس میں ساری وہ جماعتیں جو پچھلے وسیع تجربہ رکھتی تھی حکومت کو چلانے میں، وہ سارے ادارے کے جو کہ حکومت کو چلانے میں ایک پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں، ان سب کے کلیکٹیو وزڈم کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بین الاقوامی اداروں کا سود دینا تھا، اس سود کے پیسوں کے لیے ہمیں سود پر ایک چھوٹی سی قسط مل گئی ہے کہ ہم وہ سود ویسے توصیف صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بڑے جو ہیں وہ ایکسپرٹس کے ساتھ، ماہرین جو ہیں معیشت کے، ان کے ساتھ بات کی ہے اپنے اس پروگرام میں، پہلے بھی کرتے رہے، لیکن جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے نا کہ سب موجود ہیں اس حکومت میں، اجتماعی دانش ان کی موجود ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروبار خود بھی کرتے ہوں گے، آپ کے دوست ہیں، کاروباری افراد ہیں، باہر سے یہاں پر آ کے کاروبار کرنے والوں کو آپ جانتے ہوں گے، یہ کہ ایک دن میں ڈالر 10 روپے اوپر یا 20 روپے اوپر چلا جائے اور ایک دن میں نیچے چلا جائے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پھر کوئی جوا کھیلنے والا شخص ہی آ کے یہاں پر کاروبار کر سکتا ہے؟ یہ جو اوپر جانے کا اور نیچے جانے کا ٹرینڈ ہے، یہ گریجول نہیں ہونا چاہیے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو اجتماعی دانش کا جو اس سے عظیم ترین مظاہرہ تھا جو آج کے دن میں ہوا، سیلیبریشنز کا، وہ اس کو خود ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. میں عرض کرتا چلوں، پاکستان کی اگر ہم 23 کروڑ کی آبادی لیتے ہیں تو استونیا سے لے کے سنگاپور تک 10 ممالک ایسے ہیں جن کی ٹوٹل پاپولیشن 23 کروڑ ہے. ان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ 2800 ارب ڈالر ہے. ایک طرف وہی پاپولیشن اس سائز کی کہ جو 2800 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور ایک طرف ہمارا اجتماعی وزڈم کہ ہم لوگ بہت اچھی اکانومی چلا سکتے ہیں، ہم بہت اچھی خارجہ پالیسی چلا سکتے ہیں، ہم سے بہتر ملک کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم جوتے بھی بنا سکتے ہیں، ہم ریسٹورنٹس بھی چلا سکتے ہیں، ہم شادی ہال بھی چلا سکتے ہیں، ہم جو ہے توپے بھی بنا سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد جہاں پہ اس کا جو نیٹ ریزلٹ آیا کہ 1.3 بلین ڈالر کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ پیسوں کی پچھلے 3 دنوں میں قربانی دے چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ پہنچے کہ ہماری سکسس کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. صحیح. توصیف صاحب، گفتگو آپ سے کرتے ہیں، ضمیر صاحب کو ذرا شامل کر لیں. ضمیر صاحب، یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کن ٹرمز پر ہوا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ تو 10واں اور 11واں ریویو کمپلیٹ ہونا تھا، جون کی 30 تاریخ کو یہ ختم ہو جانا تھا، پیسے آپ کو مل جانے تھے، اس کے بعد نئی گورنمنٹ آنی تھی، یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے اگر ایکسٹینڈ بھی ہونا تھا تو انہوں نے ایک نئے معاہدے کے لیے اپروچ کرنا تھا IMF کو، تاکہ آپ اکتوبر میں جو آپ کی پیمنٹس ہونی ہیں اس کے لیے آپ فنڈز انشور کر سکیں.
یہاں پر صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ جناب اگلے 9 ماہ کے لیے ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا کچھ کرنا ہوگا, لیوی کتنی بڑھانی ہوگی. میرا خیال ہے کہ کوئی 8-8.25 روپے جو ہے وہ پر یونٹ بجلی جو ہے وہ آلریڈی بڑھا دی ہے. یہ کیا ہے, یہ ذرا سمجھائیں ہمیں. دیکھیں یہ تو عیسیٰ, پہلی بات تو یہ کہ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا, وہ شیخ رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے جو نیگوسیشنز ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ان میں صرف فرق اتنا ہے کہ اگر مفتاح ہوتے تو شاید وہ تب بھی ایسے ہی ہونا تھا سب کچھ. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سمدی اعلیٰ ہیں, یعنی کہ سمدی ہیں نواز شریف صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں میں نے تو پھر کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ. اور حالت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک دن کہہ رہے تھے کہ جی میں تو ریلکٹنٹ تھا بجٹ نمبرز بھی شیئر کرنے سے, لیکن کیونکہ پرائم منسٹر کی بات ہوئی, جیو پالیٹکس کی بات کر رہے تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے, تو اس وقت اس پہ پھر انہوں نے کمٹ کر لیا, تو میں نے نمبرز شیئر کر دیے. اور اس نمبر شیئر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جو فائنانس بل بجٹ سپیچ میں رکھا تھا وہ آپ نے وہ بجٹ وہ ہے ہی نہیں جو پاس ہوا, وہ جو پاس ہوا, اور وہ کتنا تبدیل ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے. سبسڈیز جو انہوں نے بہت بڑھ کے ماری کہ جی ایگریکلچر سیکٹر میں یہ سبسڈی ہے, اس میں یہ سبسڈی ہے, وہ سب فارغ. آپ کو وہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ پی ڈی ایل وہ آپ کو بڑھانا پڑ رہا ہے. پہلے 50 روپے پہ آپ ایگری ہوئے تھے کہ 50 روپیز, اب آپ 60 پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر گیس کی پرائسز اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ مزید مہنگی ہوں گی. ابھی تک تقریباً جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے. یعنی کہ اگر آپ 1 جولائی 2022 کا دیکھیں فسکل ایئر اور 30 جون کو نمبرز آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا. میں پھر وہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے نا اس میں ریزیلینس بہت ہے, وہ مطلب پس بھی رہی ہوتی ہے, مر بھی رہی ہوتی ہے. جب آپ نمبر دیکھتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے یار یہ تو ہم اتنا کچھ برداشت کر چکے ہیں. ایسا بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دے دیا ہے نا اس وقت کمٹمنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ان کمٹمنٹس کے ساتھ عوام کے سامنے جا سکے گی. آنے والے اگلے مہینہ ہی میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد جو بجلی کا بل آئے گا, بجلی کا جو بل ابھی آپ ابھی دیکھ لیں, ابھی جو ہے وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. اور 1 مہینہ کیونکہ یہ جو جولائی اور اگست ہوتے ہیں ہیومیڈیٹی مطلب ٹاپ پہ ہوتی ہے, گرمی شدید ہوتی ہے, اور اس میں لوڈ شیڈنگ بھی پیرلل ہو رہی ہے مائنڈ یو, ایک چیز وہ بھی ہے. اور اس کے باوجود جو ہے آپ کو آپ دیکھیے گا کہ جو بل آئیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک عام آدمی آئی ایم ایف کے معاہدے کو کیوں مطلب اہمیت دے گا کہ جی یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. جو ڈھول اور مٹھائیاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں, جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, یہ تو پاور کوریڈورز میں ہی ہو رہا ہے نا. عام آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں آپ نے کوئی ڈھول بجائے, مٹھائیاں بانٹی؟ دو چیزیں ہیں اس میں, شرم کا مقام ہے. دیکھیں میں بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ صرف کوئی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تو نہیں بیٹھے ہوتے چیمبر میں, چھوٹا دکاندار بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے جو چیمبر کا ممبر ہے, تو وہ سب لوگ چیخیں مار رہے ہیں, رو رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اور آپ کے کلائی موڑ کے رکھی ہوئی تھی, اب یہ ویسے ہونے کی کلائی چھوڑی ہے تھوڑی دیر کے لیے. نہیں کلائی چھوڑی کہاں ہے, مزید مروڑ دی ہے سر جی. جہاں آپ کو مزید فنڈز درکار ہیں, آپ کو دوست ممالک سے بلینز آف ڈالرز انشور کرنا. ہمارے سارے کے جو عیسیٰ ابھی تو صرف دھوبی پٹکا لگانا رہ گیا آئی ایم ایف کی طرف سے, اور وہ لگنے والا ہے آپ کو. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ جب اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں بجٹ سپیچ میں کہ یہ پالیسی بجٹ ہے, یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے, یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے. ابھی اس وقت تک آئی ایم ایف دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل تو اس کو, اور جو میڈیا سیل ہے وہ تو کمپیئر کر رہا ہے منموہن سنگھ والے بجٹ سے. چل کہ جو منموہن سنگھ نے بجٹ دیا تھا نا, یہ وہ بجٹ. اب آپ حالات دیکھیں کہ کہاں پہ وہ چاند پہ کمندے ڈالنے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے ابھی اپنا کہتے ہیں اپنے زمین کے اندر سے تیل تک نہیں نکال سکتے. تو وہ تو اس بات کو تو آپ رہنے دیں. لیکن ہیونگ سیڈ توصیف صاحب کو پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں. چلیں توصیف صاحب, گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لاسٹ بجٹ, انہوں نے اس کے جتنے اشاریے رکھے تھے ان سارے اشاریوں کو انہوں نے سرپلس کیا, اسے بڑھ کے اچیو کیا.
ایگریکلچر میں اچیومنٹ ہر چیز میں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ایکسپورٹس میں، فورن ریمیٹنس میں، جس پہ ساری کی ساری دنیا معترف تھی کہ ایسا ہوا ہے. اچھا اس کا صاحب باقی چیزیں چھوڑیں، میں صرف ایک کوشچن کرتا ہوں کہ انہی کی گورنمنٹ نے 9 اپریل کے بعد جو پہلا اکنامک سروے دیا انہوں نے دیا تھا نا، if you remember، مجھے اجازت دیجیے گا میں اس میں جو نمبرز دیے ہوئے تھے گروتھ کے وہ آپ دیکھ لیں. اچھا وہ سارے اشاریے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیے انہیں مکمل کیا اور انہیں ایکسیڈ کیا. اس کے بعد جو اگین جو کلیکٹیو وزڈم جو جوائنٹ گورنمنٹ آئی جس میں سارے کے سارے بریلینٹ دماغ موجود تھے جو آئی ایم ایف کو سمجھتے تھے، جو کہ پہلے بجٹ دے سکے، وسیع تجربہ. 26 سال نہیں جی، پوری حکومت قائد اعظم سے بات لے کے پی ٹی آئی تک سب لوگ موجود تھے اس میں. اچھا ادارے سارے موجود بیک کر رہے تھے. انہوں نے جتنے اکنامک انڈیکیٹرز رکھے وہ سارے کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز، میں کہتا ہوں اگر 6 بالیں کرائی تھیں انہوں نے 6 کی 6 وائٹ بال کرائیں. 9 بال کو تو چھوڑیں، ابھی جی ڈی پی، ایکسپورٹ، فورن ریمیٹنس، ڈالر کا ریٹ، یو نیم اٹ، ایگریکلچر، انڈسٹریل گروتھ، ہر 6 کی 6 جو وائٹ بال تھیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بالر کو بال کرانی نہیں آتی جو وائٹ آئی ہیں، اتنی 6 کی 6 بالیں وائٹ کرائی ہیں. کرکٹ بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے آج کل، آپ اس کو نہ لے کے آئیں. ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات، نجم سیٹھی کا ایگزٹ اور وہ لڑائی. اچھا میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کمبائنڈ وزڈم. اس کمبائنڈ وزڈم میں ایک وزڈم انہوں نے اپنے پاس رکھا، ایک پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کمبائنڈ وزڈم میں شیئر نہیں ڈالا ہوا. وہ کہتے ہیں آپ دیکھیے گا جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، اس پر بھی آپ نے بات کرنی تھی کہ وہ تو بڑے سر سن لیں نا سر، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس دن آ گیا نا اس دن آپ کو پتا لگ جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف ایک بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کی اکنامک منسٹریز ہمارے پاس نہیں تھی. تو عوام پلیز ہم سے یہ مت پوچھنا کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، اور ہم سے یہ نہ پوچھنا. ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انٹرنیشنل ٹریول کیا، جو پاکستان کا امیج بڑھایا، اس کے متعلق ہم سے پوچھو، اس پر ہم جواب دیں گے. اور یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی اسی لیے ہو سکا تھا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اتنی ہیکٹک ڈپلومیسی کی تھی، اور ورنہ تو یہ مر جاتے. تو بھائی جان ایک تو یہ کہ کمبائنڈ وزڈم میں سے آپ ایک عنصر کو تو پیپلز پارٹی کو آپ نکال دیں کہ دا ڈے دے آر آن their own، جس دن الیکشن کیمپین میں جائیں گے اس دن کہیں گے کہ بھائی جان یہ اسحاق ڈار، یہ مفتاح اسماعیل صاحب، یہ سب ان کا کیا، یہ احسن اقبال کی اکنامک منسٹری ان کے پاس تھی، پلاننگ کمیشن ان کے پاس تھا، ہم سے مت پوچھو. تو یہ جو آنے والے دنوں میں نا آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا. صاحب بریک لینے دیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ وہ جو کتابیں تھیں جو زرداری صاحب نے جیل میں پڑھی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ $1 پہ فوریکس لے جائیں گے، آپ کا جو ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ گزشتہ 1.25 سال میں انہوں نے اپنی کتابوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھانے دیا؟ نون لیگ کو دبئی میں کیا چل رہا ہے اور معاشی محاذ کے اوپر ابھی مزید کیا مسائل ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.